يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ضرور آزمائیں گے تم کو اللہ ساتھ چیز کے شکار میں سے، پالیں گے اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، یعنی اتنی آسانی سے بھی تم کو مل جائے گا شکار، لیکن چونکہ تم احرام کی حالت میں ہو شکار نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن واقعے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ایمان والوں کو امتحان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی زندگی ہی امتحان کے لیے بنائی ہے۔ جو سورۃ ملک میں ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں نا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا موت اور حیات کو تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ کون ہے تم میں سے احسن عمل کرنے والا، بہترین عمل کرنے والا۔ تو گویا پوری زندگی کیا ہے، ہماری ایک امتحان ہے جس میں ہر لمحہ انسان سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا برا۔ اور کچھ امتحان کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے، کچھ امتحان جان سے متعلق ہوتے ہیں، اولاد سے متعلق ہوتے ہیں، مال سے، ماحول سے۔ جیسے سورہ بقرہ میں مصائب خمسہ ہم لوگ پڑھ چکے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہاں بھی امتحان کے، ایمان کے امتحان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ آزمائش کیوں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کے لیے کہ اللہ جان لے کہ کون اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے، کون لوگوں سے ڈرتا ہے۔ جنت اس شخص کے لیے جو اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے۔ جیسے سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، ہونے سے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو ڈر اس وقت بھی ہونا چاہیے جب وہ اکیلا ہو اور سامنے کوئی بھی نہ ہو، کسی کا پریشر بھی نہ ہو، اور کوئی بھی کام خیر کا کرے یا تو اللہ کے لیے، اور اگر گناہ سے رک رہا ہے تو بھی کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر، لوگوں کے ڈر سے نہیں کہ اگر میں کرتی ہوئی پکڑی گئی تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو بڑی نیک اور وہ سمجھتی ہو، دیکھو کہ یہ یہ کرتی ہے۔ تو نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ میرے رب مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے اکیلے میں بھی اس گناہ سے جانا ہے۔ اسی طرح دلوں کا بھی امتحان ہے کہ دلوں میں ہمارے، زبان کا بھی ہمارا امتحان ہے کہ زبان سے ہم لوگوں کے لیے خیر کی بات نکالتے ہیں یا شر کی بات نکالتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا، لیکن اگر جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اکیلے میں بھی اس چیز سے احتیاط کرے گا کہ نہیں، جس کی میں غیبت کر رہی ہوں، چغل خوری کر رہی ہوں، برائی کر رہی ہوں، وہ تو نہیں سن رہی ہے، وہ تو نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو یہ دلوں کا بھی ہمارا امتحان ہے، ہماری زبان کا، ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، بغض، حسد، جلن یہ نہیں ہونا چاہیے، زبان سے کسی کو تکلیف ہونا چاہیے۔ یہاں جو بتایا جا رہا ہے بعض دفعہ کوئی چیز کا شدت سے ہمارا دل چاہتا ہے، بعض دفعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، مگر دوسری طرف کیا ہے، فرض ہم کو بلاتا ہے، وہ روتا ہے۔ مثلا نماز ہے، اب نماز میں جس چیز کی وہ خواہش ہو رہی ہے، لیکن نماز میں حرکت نہیں کرنا ہے، بات نہیں کرنا ہے، ہنسنا نہیں ہے، کوئی ایسی فضول چیز نہیں کرنا ہے، اس کو ساری چیزیں۔ اسی طرح حج کے دنوں میں احرام خالی یہاں پر تو شکار، لیکن احرام میں بہت ساری پابندیاں ہیں کہ ناخن نہیں کاٹنا ہے، بال نہیں کاٹنا ہے، اور خوشبو والی چیزیں استعمال کرنا ہے، اپنی بیوی سے صحبت نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ عام دنوں میں جو چیزیں حلال ہے وہ کیا ہے؟ احرام کی حالت میں آزمائش کے لیے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جب لبیک کہہ کر نکلا ہے اپنے گھر سے، کون ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کو بھی جو عام دنوں میں کے لیے حلال ہے اس کو رکھتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کی حالت میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے سب اچھی اچھی چیزیں پکا رہے ہوتے ہیں، افطاری کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نمک چکھنے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا۔ یہ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، کچن میں اکیلے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے کسی کے ساتھ، لیکن ڈر خشیت کس کی؟ سارا دن بھوک میں کس لیے نکال لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ روزہ میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے اور اجر بھی اللہ ہی تعالیٰ دیں گے۔
اللہ تعالیٰ کے لیے تو انسان اپنی خواہش کو کس کے لیے کنٹرول کرے؟ اللہ کے لیے. جیسے سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ کے سامنے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا. یعنی کسی بھی چیز کا بہت زیادہ جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ کر لوں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر اگر اللہ تعالیٰ کی خشیت آ گئی، اللہ کا ڈر آ گیا، یہ دراصل کیا ہے؟ اس کے لیے اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، اپنے نفسانی خواہشات کو روک لیا. تو یہ کشمکش ہمیشہ انسان کے اندر ہوتی ہے. ایک چیز آپ کے سامنے ہے مگر رب کی چاہت نہیں ہے اور اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. سورہ ملک میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پر، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر اور اجر ہے بہت بڑا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ. اللہ تعالیٰ میں خشیت کا سوال کرتا ہوں آپ سے، غائبانہ طور پر بھی اور حاضری طور پر، یعنی سب کے بیچ میں بھی ہوں تو بھی میں اللہ سے ڈروں، اور اکیلے میں ہوں تو اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کیوں منع کیا گیا. اسی طرح ایک خاص واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دکھا کے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے صحابہ کرام کو کہا اور کئی سو افراد کا قافلہ احرام پہنے مکہ کی طرف چل پڑا، سبھی احرام میں تھے. اسی سفر میں کثیر تعداد میں شکار مسلمانوں کی نیزوں کی زد میں آیا، حتیٰ کہ جہاں ان لوگوں نے خیمے لگائے تھے وہاں پرندے ان کو خیموں کے اندر تک آ رہے تھے، یعنی جھنڈ کے جھنڈ. یہ دراصل آزمائش تھی جیسے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہم لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے سبت والے. جس دن سیٹرڈے کے دن ان کو منع تھا کہ وہ مچھلی نہیں پکڑیں گے، اس دن صرف اور صرف عبادت کریں گے. اس دن ان کے سامنے ان کو للچانے کے لیے مچھلیاں جو ہے نکل کر سائڈ پر آتی تھی کہ وہ پکڑ لے، لیکن ان کو منع تھا کہ اس دن نہیں پکڑنا ہے. تو یہ ایک آزمائش ہے، اللہ کی آزمائش ہے کہ سارا کچھ آسان ہو اور منع ہو جائے. اللہ نے منع کیا. ہر انسان کی زندگی میں ایسے امتحان آتے ہیں کہ سارے موقع کے گناہ کرنے کے موجود ہوتے ہیں، ساری آسانی بھی ہوتی ہے، مگر اللہ کے ڈر سے وہ رک جاتا ہے. اور یہ دراصل انسان کی آزمائش کے بعد درجات بڑھتے ہیں. جیسے دنیا کا امتحان ہوتا ہے کہ بچہ کلاس کا امتحان دے کر کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اگلی کلاس میں جانے کے لیے وہ ایگزام سے نہیں گزرے. اسی طرح درجات کی بلندی کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور آزمائش سب سے زیادہ ان کی ہوتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو آزمائش سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، نہ ہی آزمائش ماننا چاہیے. اور آزمائش خاص طور پر انسان کی پسندیدہ چیز پر آتی ہے. جیسے بعض دفعہ کوئی چیز کی خواہش ہوتی ہے کہ کیسے بھی مجھے مل جائے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا. بلکہ بعض صحابہ کرام کی زندگی اگر ان کی امن سے گزرتی تھی، کوئی آزمائش نہیں آتی تھی، کوئی مصیبت نہیں آتی تھی، تو فکر مند ہو جاتے تھے کہ اللہ کی محبت سے کہیں ہم دور تو نہیں ہو گئے. یعنی اللہ کی یاد کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آزمائش ڈالے. وہ لوگ کس طرح سے، یہ سب اس لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، اور جو اللہ کی آزمائش پورا نہ کرے، پورا نہ اترا تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک. تو غائبانہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت ہے. یعنی جو بھی چیز اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی چیز کے لیے منع کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرا کیا مطلوب ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا امتحان لینا چاہتے ہیں ہمارا، تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے کہ واقعہ ہم پڑھیں گے کہ اس واقعے کے راوی ہے امام ابن حزم. وہ فرماتے ہیں کہ ان سے ایک ایسے شخص نے بیان کیا جو ثقافت اور سچا انسان ہے. قرطبہ یعنی اسپین میں ایک نوجوان نہایت خوبصورت تھا، جو بھی اس کو دیکھتا اس کا ہو جاتا. یہ نوجوان صوفی کے ساتھ ساتھ نہایت عبادت گزار اور متقی بھی تھا. اس نوجوان کا ایک دوست تھا جس کے ساتھ اسے گہری دوستی تھی اور بہت محبت تھی دونوں دوستوں میں، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسری بستی میں مقیم تھا. ایک مرتبہ یہ عابد، یہ جو نیک شخص ہے، اس سے ملنے کے لیے گیا
شام ہو چکی تھی، اس کے دوست نے کہا کہ وہ آج کی رات اسی کے یہاں قیام کر لے، چنانچہ وہ مان گیا۔ اتفاق سے رات کے وقت اس کے دوست کو ساتھ والی بستی سے کسی اہم کام کے لیے بلاوا آ گیا، اور وہ اسے یہ کہہ کر چلا گیا کہ تم میرا انتظار کرو، میں تھوڑی ہی دیر میں واپس آتا ہوں۔ اب گھر میں اس کی بیوی اور یہ خوبصورت نوجوان اکیلے تھے۔ سردی کا موسم تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی، اور یوں بھی اس علاقے میں سردیوں کی راتیں بڑی لمبی اور تاریک ہوتی ہیں۔ گھر میں نوجوان اپنے دوست کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہیں آیا۔ ادھر شہر کے دروازے کو بند کرنے کا وقت ہو گیا، اس کو کوئی ایسی مجبوری آنی پڑی کہ وہ آ نہیں سکا۔ ادھر اس کی بیوی کو بھی یقین ہو گیا کہ اس کا خاوند رات کو واپس نہیں آ سکے گا، چنانچہ اس نے بناؤ سنگار کیا اور اس نوجوان کے پاس آ گئی اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ نوجوان عابد نے انکار کیا مگر عورت نے بار بار اس کو دعوت گناہ دی۔ نوجوان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا مگر وہ فوراً ہی سمجھ گیا۔ چراغ جل رہا تھا، اس نوجوان نے اپنا ہاتھ چراغ کے اوپر کیا اور ذرا سا ہاتھ جلنے کے بعد پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دنیا کی معمولی سی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، جبکہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس عورت نے پھر دعوت گناہ دی۔ نوجوان نے پھر اپنے جسم کو آگ کے قریب کیا، جسم جلا تو اس نے پھر پیچھے کر لیا۔ اسی طرح جب بھی اس کو گناہ کا خیال آتا وہ اپنے آپ کو آگ کے شعلے کے قریب کرتا اور ذرا سی ہی درد برداشت کر کے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا۔ برس کے ساری رات اس نے اسی طرح جاگتے ہوئے اور توبہ اور استغفار کرتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہوئی تو اس کا انگوٹھا آگ کی لپٹ سے سیاہ ہو چکا تھا۔ تو یہ ہوتے ہیں بہت سارے ایسے، جیسے ہم لوگوں نے اورل لیا تھا تو اس میں 3 لوگوں کا واقعہ تھا نا، کہ وہ جو اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا اس کو وسیلہ بنایا جب چٹان غار میں پھنس گئے تھے، پھر دوسرا ہے وہ کسی کے کام کے لیے، اور تیسرے کا کیا تھا کہ اس کی جو کزن تھی یا جو بھی تھی تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس نے یعنی وہ کوشش کرتا تھا کہ اس کے ساتھ گناہ کا کام کرے یعنی زنا کرے، لیکن موقع میسر نہیں آتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ جب اس کو موقع میسر آ گیا اور وہ قریب تھا کہ وہ گناہ کا کام کر لیتا، کہ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، یا اس لڑکی نے ہی کہا کہ اللہ سے ڈرو، اور اس وقت وہ اللہ سے ڈر کر اس کام کو چھوڑ دیا۔ تو اصل چیز یہی ہے، امتحان یہی ہے کہ آسانی ہو کوئی بھی گناہ کی، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ڈر جانا اور اللہ کی خشیت اختیار کرنا۔ تو یہ تو احرام کی حالت میں مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی ہر قدم پر ایک امتحان ہے۔ 2 چیز کی چوائس ہوتی ہے ہمیشہ ہمارے لیے۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری سخت پسند کی چیز ہے، سخت محبوب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے۔ مثلاً یہ کہ نیند بہت پیاری ہوتی ہے لیکن نماز کا وقت ہوا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ دل تو چاہ رہا ہے کہ سوتے رہے، کہ نیند پوری نہیں ہوگی، نیند خراب ہو جائے گی اور یہ وہ، لیکن ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم دونوں میں سے کس کو چنتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، مثلاً یہ کہ مال کے اس میں آزمائش کے مال آسانی سے حرام طریقے سے بہت مل رہا ہے۔ ایک انسان روٹی ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہے، لیکن اس کے لیے آزمائش ہے کہ اس کو دوسری جگہ کوئی جاب مل رہا ہے، کوئی نوکری مل رہی، کچھ مل رہا ہے، لیکن اس میں حرام سودی لین دین ہے اور وہ اس سے رک جاتا ہے، بھوکا فاقہ کرنا پسند کر لیتا ہے لیکن اس چیز کو چھوڑتا ہے۔ کیوں چھوڑا اس نے جبکہ وہ مجبوری کی حالت میں تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فمن استر غیر باغ ولا عادل، کہ جو مجبور کر دیا جائے، لیکن ایسی مجبوری کی حالت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اگر اس حرام کام کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجات دیتے ہیں، وہ عطا کریں گے جنت میں، جنتان 2 جنتیں، سونے کی 2 جنتیں چاندی کی، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو یہاں بھی صحابہ کرام کا یہ ہے کہ اتنا آسانی سے، یعنی وحشی جانور پرندے اور شکار صحابہ کے خیموں کے پاس کثرت سے آ جا رہے تھے، ان کی اس سے پہلے اس قدر کثرت نہیں دیکھی گئی تھی۔ حق تعالیٰ نے احرام کی حالت میں ان کے شکار سے منع فرما دیا، پھر فرمایا تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، یعنی اللہ کا شکار کی کثرت سے آزما رہے ہیں جو کثرت سے خیموں کے پاس آ جا رہے تھے، یعنی بعض تو ایسے تھے کہ ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے اور بعض ہے کہ نیزوں سے بھی شکار کر سکتے تھے، کلم کھلا اور چھپ کر ہر طرح شکار پر قادر ہے۔ دیکھنا یہ کہ کون پوشیدہ ظاہر اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کون نہیں فرماتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ
جو شخص باوجود جھنجھوڑے جانے کے بھی زیادتی سے باز نہیں آئے گا تو اس زیادتی اور نافرمانی سے اس کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. یعنی آزمائیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن آزمائش میں اگر تم پورے نہیں اترے اور تم نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کر تم نے گناہ کا راستے کو چوز کیا، تو یاد رکھو پھر دردناک عذاب بھی ان کے لیے ہے. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آزمائش، اور اس کے ذریعے ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ ان کی تو چلو احرام کی حالت میں تھی، اور ہمارے لیے اللہ کا حکم کہ انسان کی پوری زندگی ہے ایک امتحان، اور ایک انسان کے پوری زندگی میں ہی تقوی کا اصل مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ایسے میں خشیت اللہ تعالیٰ کی کہ نہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے تو بھی مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 94 میں 95 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم فمن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں جانور قتل نہ کرو، جانوروں کو نہ مارو، شکار نہ کرو. اس بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے کہ جب ہم حدیبیہ کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا، صرف میں نے نہیں باندھا تھا. میرے ساتھیوں نے راستے میں ایک جنگلی گدھا دیکھا، نیل گائے جس کو بولتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے. یعنی یہ ابو قتادہ احرام میں نہیں تھے، لیکن جو احرام کی حالت میں جو ہے وہ جب ایک نیل گائے کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ہنسنے لگے. وہ ہنسے کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو یہ ہمارے قریب اتنی موجود ہے لیکن ہم کو منع کیا گیا کہ ہم اس کا شکار نہیں کر سکتے. تو ابو قتادہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تو احرام میں نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کیوں ہنس رہے. اس طرف دیکھا تو ایک نیل گائے تھی وہاں پر، تو اس کو کہتے ہیں کہ میں اپنی جوتی یعنی سینے میں مشغول تھا، لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا، اگرچہ وہ چاہتے تھے کہ میں اسے دیکھوں. اچانک میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ میں گھوڑے پر زین کس کر سوار ہو گیا. نہیں دیکھا تو وہاں پر نیل گائے ہے یا گدھا ہے، تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور جلدی میں کوڑا اور نیزہ لینا بھول گیا. میں نے ان کو کہا مجھے کوڑا لا کر دے دو. چونکہ میں چڑھ چکا تھا، ان سب نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تمہاری اس کام میں کچھ مدد نہیں کریں گے، کیونکہ احرام کی حالت میں تھے. یعنی خود شکار کرنا بھی نہیں ہے، اور کسی کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، کسی کی مدد بھی نہیں کرنا ہے اس کام میں. کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے نیزہ لیا، شکار کیا، ان سے اس کے ذبح کرنے میں مدد طلب کی تو انہوں نے اس پر بھی انکار کیا. الغرض میں نے خود ذبح کیا، پکایا تو سب نے اس میں سے کھایا. پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم نے اس معاملے میں اس کی کچھ مدد کی تھی؟ ہم نے کہا کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس میں سے کچھ ہو تو مجھے بھی دے دو. یعنی ہم نے دستی پیش کی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کر کھایا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ شکار کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ احرام کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ شکار بھی نہیں کرنا ہے اور شکار کے لیے کسی کی مدد بھی نہیں کرنا ہے اور وہ بھی نہیں کرنا ہے، اور لیکن جب کھانا پیش کیا گیا تو کھا لیا. تو ظاہر ہے کہ ہماری عقل کیا ہے کہ کھانا بھی نہیں چاہیے تھا. لیکن اگر کسی نے اس نیت سے پکڑ کے شکار کیا ہے کہ یہ جو احرام میں ہے ان کو کھلاؤں گا، تب تو وہ کھانا ان کے لیے حلال نہیں تھا. لیکن یہاں پر ان کی نیت نہیں تھی ابو قتادہ کی، انہوں نے خود یہ سارے کام کیے لیکن پیش کیا. تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے یعنی حلال تھا کہ وہ کھا سکتے تھے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ اگر ہے اس میں سے تو مجھے بھی دو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احرام میں تھے. تو یہ اس چیز کے کئی مسئلے بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بہت سارے مسئلے کا حل ملتا ہے. تو حالت احرام میں شکار کرنا چونکہ حرام ہے، یہ حکم حلال جانوروں کے بارے میں ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 فساد پیدا کرنے والے جانوروں کو حرم و غیر حرم ہر جگہ قتل کیا جا سکتا ہے. یعنی عام شکار تو منع ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے اور اونٹ ہے، یہ سارے شکار کر کے کھانے کے لیے. اب سب سے بڑا سوال یہ کہ اتنی پابندی کیوں؟ کیونکہ شکار کیا ہے؟ ایک طرح سے
لوگوں کا مشغلہ ہوتا تھا نا، لوگوں کا شوق ہوتا تھا کھیل کود کے، جیسے جیسے لوگ پکنک کے لیے جاتے ہیں اور اپنے شوق کے لیے جاتے ہیں، بہت کم ہے جو کھانے پینے کے لیے شکار کرتے ہیں، زیادہ تر شکار کس لیے ہوتا ہے؟ شوق کے لیے ہوتا ہے، کھیل کود کے لیے، ایک انجوائے کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ تم احرام کی حالت میں اللہ کی عبادت کے لیے نکلے ہو، اس کام کو بھول کر تم اس کام میں دوسرے کاموں میں نہیں لگ جاؤ کہ تم شکار کھیلنے لگو اور شکار کرنے لگو اور یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، لیکن عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ 5 فساد کرنے والے جانور ایسے ہیں کہ جو اگر حالت احرام میں بھی ہو تم، یا حرم کے اندر بھی ہے جہاں پر کسی کو مارنے کے لیے منع کیا گیا ہے، وہاں یہ 5 جانوروں کو مار سکتے ہو۔ نمبر 1 کوا، نمبر 2 چیل، نمبر 3 بچھو، نمبر 4 چوہا، اور نمبر 5 کاٹنے والے کتے، کیونکہ یہ سب کے سب انسانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، تو ان کو کیا ہے، مارنے کی اجازت دی گئی۔ 5 جانوروں کے مارنے پر محرم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ ومن قتلہ منکم متعمدا، کہ اگر تم میں سے کوئی اور اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کا کفارہ کہ اس جیسا جانور قربانی کر کے حدود حرم میں جا کر قربانی کرنا پڑے گی، یا کچھ مسکینوں کو کھانا دے۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کتنے مسکین، جیسے ہم لوگوں نے قسم کے اس میں پڑھا تھا پچھلے ہفتے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 10 لوگوں کو کپڑا پہنانا ہے، لیکن یہاں پر کچھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اپنی حیثیت کے مطابق، اس جانور کی قیمت کا، یا اتنے دن کا روزہ رکھے جتنا جانور کا کھانا جتنے دن کا ہوگا اتنا دن۔ یہ سزا کس لیے؟ کہ اللہ کے حکم کو مذاق مت سمجھو، اور یہ کفارہ کے لیے کیا کرے؟ 2 انصاف والے معتبر شخص سے پوچھ کر، اور جانور ذبح کرنے والا اس میں سے خود کچھ بھی نہیں کھائے گا بلکہ پورا مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا۔ اتنے مسکینوں کو روزہ رکھوائے، ان کی سحری کا انتظام کرانا ہوگا۔ بکری ہو تو 10 روزے، گائے ہو تو 20 روزے۔ تو عدل والے بتائیں گے یا کوئی مفتی بتائے گا کہ کس طرح سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ پھر فرمایا جان بوجھ کر قتل کرنے والے کو اس جیسا جانور فدیے میں دینا پڑے گا۔ قرآن نے جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر کفارہ لازم قرار دیا ہے، اور سنت نے بھولنے والے پر بھی کفارہ واجب بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے جان بوجھ کر شکار کرنے والے پر جزا بھی واجب کی اور گناہ بھی۔ پھر فرمایا تاکہ اپنے کام کا خمیازہ بھگتے، اور جو کچھ پہلے گزر چکا وہ معاف ہے، یعنی جیسے یہ ہے نا کہ وہ لیذوق وبال امرہ، اور عفا اللہ عما سلف، جو پہلے گزر چکا، پہلے تم کر چکے جب حکم نہیں آیا تھا تو اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، اور جس نے دوبارہ کیا جان بوجھ کر حکم آنے کے بعد تو اللہ اس سے بدلہ لے لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے باہمی معاملات سے خطا میں بھی جزا واجب ہے۔ علاوہ ازیں شکار کرنا جان کا تلف کرنا، اور جان کا تلف کرنا خطا آمدن میں ضمانت چاہتا ہے، البتہ جان بوجھ کر مارنے والا گناہگار ہے، اور خطا سے مارنے والا قابل ملامت نہیں، یعنی غلطی سے اگر کسی نے شکار کر لیا یا غلطی سے کسی کو وہ ہو گیا، یاد نہیں ہے کہ وہ حالت احرام میں یا یہ حرمت والی جگہ ہے اور اس نے غلطی سے کر لیا تو اس پر وہ نہیں ہے، لیکن متعمدن یعنی جان بوجھ کر۔ تو مویشی چوپائے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ گائے، بکری، بھیڑ، اونٹ، ان کو مویشی جانور کہتے ہیں، یعنی جس جانور کا شکار کیا اس سے ملتا جلتا مویشی جانور قربان کرنا پڑے گا۔ مثلا اگر ہرن کا شکار کیا تو ہرن سائز میں بکری کی طرح ہے، تو ایک بکری کو قربان کر کے اس کے کفارہ دینا پڑے گا۔ یا ایسا جانور شکار کیا جو نایاب ہے، یعنی جس کی نسل ختم ہو چکی ہے، تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی، تو جانور نہیں ملا تو اس کی قیمت دی جائے گی، یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانے میں یا روزہ رکھنے میں یا جو بھی ہے۔ مثل 2 طرح کی ہے، نمبر 1 شکل یا حال حلیہ اسی کی طرح ہو، مثل یعنی مانند جو ہم لوگ نے پڑھے نا، اس میں مثل ما یعنی اس میں فجزاہ مثل ما قتلا، تو مثل میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ شکل، حال حلیہ، ہائٹ سب اس کی جیسے، جیسے ہرن ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ ایک بکری، تو یہ کیا ہے، دونوں کی شکلیں ملتی جلتی ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ایک جانور ایسا ہے کہ جو بہت قیمتی ہے، اب اس کے مثال کوئی دوسرا نہیں مل رہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں مل رہا ہے کہ جس کو یعنی
کفارہ دیا جائے، تو اب وہ کیا کرے کہ اس کی قیمت مسکینوں کو دے یا کفارہ ادا کرے جس طرح سے بھی، تو اس کی ویلیو تو بعض میں جانور بدلے میں اور بعض میں قیمت دی جائے گی. دو مسلمان تم میں سے عدل کریں گے، یعنی وہ پہلے سچویشن پوچھیں گے کہ اچھا اس وقت ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، اور پھر وہ انصاف کریں گے. ذوا عدل منکم بالغ الکعبتی اور کفارہ، یعنی یہ کفارہ کے جانور کعبے میں پہنچائے جائیں گے. یہ نہیں کہ وہاں پر تو کیا شکار، اب اپنے گھر پر آ کر، اپنے انڈیا میں آ کر یا اپنی کنٹری میں جا کر کرے، نہیں، وہاں پر وہاں غلطی ہوئی ہے وہیں پر کفارہ. جیسے بہت ساری احرام کی حالت میں بھی ہوتا ہے نا، بہت سارے فرائض ہم سے چوٹ گئے یا کوئی ایسی کام ہو گیا جو احرام کی حالت میں منع تھا. اب اس کا کفارہ بھی کہاں ہے کہ گھر پر آ کر نہیں دینا ہے، وہیں کے وہیں جانور. وہاں پر ایک راجی بینک ہے جو وہ اس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ان کی طرف سے مال پیسہ لے کے اور پھر وہاں پر وہ قربانی کروا دیتے ہیں حرم میں. تو یہ چیز بھی ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس بعض دفعہ ٹائم نہیں ہوتا ہے حاجیوں کے پاس اتنے دن رکنے کا کہ اچھا ہو گیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سورسز نہیں ہے کہ کہاں سے جانور خریدیں گے، کہاں پہنچائیں گے، تو وہاں پر وہ یہ جو ہے بینک راجی، وہ لوگ اس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں اور وہ اس طرح کراتے ہیں. تو یعنی کفارہ کے جانور کو قربانی کہاں پر کرنا پڑے گا؟ کعبے میں. پھر اگر جانور نہیں ملا تو کیا کریں؟ تو مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. تو روزے کا فدیہ تو ایک مسکین کو، مگر علماء نے اس کے بارے میں مختلف رائے بتائی کہ شکار کی قیمت کے برابر مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، یعنی جتنے قیمت کا شکار ہوگا اتنی قیمت کا اس کو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اسی طرح روزے کے بارے میں، یعنی اس قیمت کے کھانے کو کتنے دنوں میں کھایا جا سکتا ہے اتنے روزے رکھنے ہوں گے، کیونکہ یہ سزا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بھی اگر احکامات ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے. کیوں؟ لیذوق وبال امرہ، تاکہ اپنی غلطی کی سزا بھگتے. آئندہ کوئی ایسا گناہ کا کام یا ایسی منمانی کا کام یا ایسی غلطی کا کام کرنے سے ہزار بار سوچے. عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ نے وہ جو پہلے ہو چکا، یعنی پچھلی خطائیں معاف اس حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کر چکے اس کی پکڑ نہیں ہے. مگر اب آیت آ گئی، اور دو حکم کون سے جو اس طرح کے بتائے ہیں؟ نمبر ایک، قبلے کا رخ تبدیل ہونے سے پہلے کی نماز اگر چھوٹ گئی تھی تو اس کے لیے معافی ہے. پھر اس کے پہلے ہم لوگوں نے شراب کی حرمت کا پوچھے تو صحابہ کرام کو فکر ہو گئی، اچھا ہمارے وہ صحابی جو ہمارے ساتھی تھے وہ شراب کی پیتے تھے اور اس حالت میں فوت ہو گئے، ان کا کیا؟ تو ان کے لیے بھی کیا ہے جو پہلے گزر چکا. اب یہاں پر بھی ہے کہ پہلے جو کر چکے حکم آنے سے پہلے کے احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا ہے، اور پہلے تم کو پتہ نہیں تھا کر چکے تو ما قد سلف جو گزر چکا. لیکن ومن عاد فینتقم اللہ منکم، اب آیت آ چکی، حکم اتر چکا، اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس سے اللہ انتقام لیں گے اور کفارہ تو دینا ہی ہوگا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تو زبردست ہے بدلہ لینے میں، یعنی سزا دینے میں، بدلہ لینے میں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں احرام کی تعظیم سکھائی جا رہی ہے. حرم چونکہ امن والی جگہ ہے، احرام والے اللہ کے شاعر میں سے ہیں، ان کے اوپر خاص پابندیاں ہیں تاکہ اس احساس کے ساتھ حج اور عمرہ کرنا کہ یہ معمولی سعادت نہیں ہے جو تم کو دی جا رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنے لاکھوں لوگوں میں سے چنا اپنے گھر کی زیارت کے لیے، اپنے گھر کے حج و عمرے کے لیے. تو اب اس کا کچھ تقاضا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پابندیاں ہیں اس کی بھی پابندی کرو. مثال کے طور پر آپ ایروپلین میں سفر کرتے ہیں اور تو وہاں پر جو چیز منع ہوتی ہے، آپ اپنے ساتھ چھری نہیں لے جا سکتے، کوئی لکوڈ نہیں لے کے جا سکتے، کوئی ہتھیار نہیں لے جا سکتے. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں لیکن ہم کو ان کے رولز فالو کرنا پڑتا ہے. ویسے ہی ہماری بہت ساری خواہشات کی چیزیں ہیں لیکن اللہ کا جہاں حکم ہے وہاں پر کیا ہے؟ اس چیز سے رک جانا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے امتحان ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ کون ہے جو غائبانہ اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی بعض دفعہ تو چلو کسی نے دیکھ لیا پکڑ لیا، بعض دفعہ نہیں ہوا، لیکن آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اب مجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. احرام کی حالت میں ہے یا قسم کی حالت میں ہے یا جس چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر کوئی حد مقرر کی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس حد کو پورا کرنا ہمارے لیے لازم ہے. یہ ایک طرح سے دنیا میں آسانی ہے.
کیونکہ یرید اللہ بکم السرا ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے، یعنی اس دن کی سزا سے تم کو بچانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن تم کو کہیں اس کے بدلے میں بڑی سزا نہ بھگتنا پڑے، تو یہیں پر یہیں کہ یہیں معافی تلافی کر لو، یہیں کہ یہیں کفارہ ادا کر لو، یہیں سب کچھ ختم کرا دو، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس کی تم کو یعنی وہاں اس کی سزا نہیں بھگتنا پڑے۔ آگے کی آیت آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اخل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا اور اس کا کھانا یعنی سبھی سمندری مچھلی جانور تمہارے فائدے کی چیز ہے، اور باہر چلنے والے بھی یعنی شپ میں سفر کرنے والے بھی اور ساحل سمندر سے جانے والے بھی، مچھلی باہر آ کر مرے یا باہر آ کر ہر حال میں حلال ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں سمندر کے کنارے سفر کیا، تو یہاں پر دیکھیں گے کہ سمندر کا سفر چونکہ لمبا ہوتا ہے، یعنی پہلے کے جیسے حاجی لوگ نکلتے تھے قافلے کی صورت میں نکلتے تھے تو اونٹ پر تو وہ خشکی کا سفر ہوتا تھا، لیکن سمندر سے بھی سفر کیا جاتا تھا، تو بعض مرتبہ 3 مہینے، اب جو 3 مہینے کا سامان لے کے گئے وہ بھی کھا کے ختم ہو گیا سب کچھ، اب بھوکے، تو اب ایسی حالت میں ان کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ کھا لیں یعنی سمندر کا تو ان کے لیے حلال ہے، اور مسافروں کے لیے بھی سمندر کا جانور حلال ہے جب تک احرام کی حالت میں وہ شکار نہیں کر سکتے۔ تو کیا شکار کیا ہوا جانور کا گوشت حرام ہو گیا یا شکار کرنا حرام ہے؟ تو شکار کیا ہوا جانور کا گوشت یعنی حلال ہے سب کو اللہ کی طرف سے، یعنی یہ ایک آسانی دی گئی ہے تاکہ احرام اللہ کی نافرمانی اگر کسی نے احرام والے کو کھلانے کی نیت سے نہ کیا ہو۔ تو یہاں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے قبیصہ بن جابر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حج کے لیے روانہ ہوئے اور صبح کی نماز پڑھ کر سواریوں پر چلتے ہوئے آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے، ایک صبح کو ہماری سیدھی یا بائیں طرف ایک ہرن گزرا، ہم میں سے ایک شخص نے پتھر اٹھا کر اس کو مارا جو اس کے پیٹ پر لگا جس سے وہ مر گیا، ہم نے یہ بات بڑی سمجھی، پھر جب ہم مکہ آئے تو میں اس کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اس نے آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا، آپ کے پاس ایک شخص عبد الرحمن بن عوف جن کا چہرہ چاندی کی طرح تھا موجود تھے، عمران سے بات کر عمر رضی اللہ عنہ ان سے بات کر کے اس شخص سے پوچھنے لگے کیا تو نے اسے جان بوجھ کر مارا ہے یا بھول کر غلطی سے ایسا ہو گیا؟ بولا میں نے جان بوجھ کر پتھر پھینکا تھا مگر میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، میں نے بس جان بوجھ کر ایسے مار دیا لیکن ارادہ نہیں تھا کہ وہ مر جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمائے میرے خیال میں تم عمد اور خطا کے درمیان درمیان رہے، یعنی جان بوجھ کر پتھر تو پھینکا لیکن اس کو مارنے کی نیت نہیں تھی، ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت خیرات کر دو اور اس کا چمڑا باقی رکھو۔ پھر ہم آپ کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے اپنے ساتھی سے کہا اللہ کے احکام کی عظمت کر، امیر المومنین سے جواب نہ بن پڑا اور انہیں دوسرے سے پوچھنا پڑا تو اپنی اونٹنی ذبح کر دے، شاید یہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ مجھے یہ آیت یاد نہ تھی، میری اس بات کی عمر رضی اللہ عنہ کو بھی خبر ہو گئی، آپ درہ لے کر تشریف لے آئے اور اس شخص کی درے مار کر تو نے حرم میں قتل کیا اور میرا فیصلہ غلط سمجھا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے، میں نے کہا امیر المومنین میری طرف سے آپ پر جو چیز حرام ہے میں اسے حلال نہیں سمجھتا۔ فرمایا اے قبیدہ میں تجھے نوجوان چوڑے سینے والا اور چرب زبان سمجھتا ہوں، ایک نوجوان میں 9 عادتیں اچھی ہوتی ہیں اور ایک عادت بری ہوتی ہے جو اس کی اچھی عادتوں پر پانی پھیر دیتی ہے، اس لیے تو جوانی کی لغزشوں سے بچتا رہے۔ ابن جریر بجلی فرماتے ہیں میں نے احرام کی حالت میں ایک ہرن شکار کیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، فرمایا اپنی قوم کے 2 آدمی لے کر آؤ، وہ دونوں تمہارے بارے میں جزا کا فیصلہ کر دیں گے۔ چنانچہ میں عبد الرحمن بن عوف اور سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے ایک خاکی بکرے کا فیصلہ کیا، عربت نے حالت احرام میں ایک ہرن مار ڈالا، پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ لے کر آئے، فرمایا آؤ ہم دونوں مل کر فیصلہ کریں۔ دونوں نے ایک گائے کے بچے کا فیصلہ کیا جو گھاس کھانے لگا ہو، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا یہ جزا کی قربانی کعبہ اقدس کو پہنچنے والی ہو یعنی حرم میں پہنچا کر ذبح کی جائے گی اور حرم کے محتاجوں پر اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے گا، اس صورت میں اس حکم پر سب کا اتفاق ہے۔ پھر فرمایا کفارہ محتاجوں کو کھانا ہو یا اس کے برابر روزے ہو، یعنی اگر محرم کو جانور کی مثل نہ ملے یا جانور غیر مثلی ہو
تو ہم کہیں گے کہ جانور کی قربانی میں کھانا کھلانے میں اور روزوں میں محرم کو اختیار ہے۔ پھر فرمایا کہ کفارے کے وجوب کا حکم اللہ کی مخالفت کی سزا ہے۔ اللہ نے جاہلیت کے گناہ جو گزر چکے معاف فرما دیے، لیکن انہیں معاف ہے جو اسلام میں خلوص سے عمل کرتے ہیں، شریعت کے پابند اور گناہ نہیں کرتے۔ پھر فرمایا اور جو اسلام لا کر اور شریعت کے حکم سے خبردار ہو کر جاہلیت جیسا کام کرے گا، حق تعالیٰ اس سے انتقام لے لیں گے۔ اس پر اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے۔ ایک شخص نے حالت احرام میں شکار کر لیا تھا، اللہ نے معاف کر دیا، پھر اس نے دوبارہ شکار کر لیا، آخر آسمان سے آگ اتری اور اسے جلا کر خاک کر گئی۔ یہ ہے اللہ کا انتقام، کیونکہ اللہ سب پر غالب ہے، اس کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، اور نہ اسے انتقام سے کوئی باز رکھ سکتا ہے، اور نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحمت کرنے والا ہے۔ ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اسی پر اس کا حکم چلتا ہے۔ وہ بڑی زبردست عزت والے، غلبے والے اور شخص کی سزا پر قادر ہے جو اس کی نافرمانی کرے اور اس کا حکم نہ مانے۔ آگے کی جو آیت ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، آیت نمبر 96 اور 97 دونوں میں سمندر کے شکار کے بارے میں ہے، یعنی سمندر یا دریا سے تازہ تازہ شکار کرنا، یا سوکھی یا مری ہوئی مچھلی جو سمندر یا دریا کے ساحل پر آ جائے تو حالت احرام میں بھی حلال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے شکار وہ ہے جو زندہ پکڑ لیا جائے، اور طعام وہ ہے جسے دریا کنارے پر پھینک دے اور مردہ ہو۔ ابن عباس فرماتے ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبے میں فرمایا کہ دریا کا کھانا وہ ہے جسے دریا ساحل پر پھینک دے، یعنی مردار ہے۔ ایسے تو مردار ہم لوگوں کو کھانا منع ہے، لیکن مچھلی اگر مری ہوئی بھی ملتی ہے، ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو ملتی ہے اور ہم ذبح بھی نہیں کرتے، تو اس کا کھانا کیا ہے، ہمارے لیے حلال ہے۔ پھر فرمایا کہ تم ماں قافلے کے اس سے فائدہ اٹھاؤ، سیارہ سیار کی جمع ہے، یعنی سمندر یا دریا کے کنارے کنارے سفر کرنے والے مسافروں یا ان کے لیے روزی ہے جو لبے دریا رہتے ہیں اور شکار کرتے ہیں، اور دریا کا وہ کھانا ہے جو مر کر ساحل پر آ جائے یا شکار کر کے نمک لگا کر سکھا دیا جائے۔ یہ مسافروں کے لیے زیادہ راہ ہے اور دریا سے دور رہنے والوں کے لیے روزی ہے۔ سمندر یا دریا کے مرے ہوئے جانور کے حلال ہونے پر یہ آیت دلیل کرتی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف 300 مسلمانوں کا لشکر بھیجا، جن کے امیر ابو عبیدہ بن جراح تھے، میں بھی اس میں شامل تھا۔ ہم روانہ ہو گئے، راہ میں ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، پھر امیر لشکر کے حکم سے تمام فوج کا زیادہ راہ جمع کیا گیا، جس سے کھجوروں سے 2 توشہ دان بھر گئے۔ امیر ہمیں ان میں سے کھجوریں بانٹ دیا کرتے تھے، آخر کار ہمارے پاس وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ پھر ہم ساحل سمندر پر پہنچے، ساحل پر ایک پہاڑ جیسی مچھلی مری ہوئی پڑی تھی، یہی سارا لشکر 18 دن تک ہم کھاتے رہے۔ کتنے لوگ؟ 300 لوگ 18 دن تک کھاتے رہے۔ امیر کے حکم سے اس کی 2 پسلیاں کھڑی کر کے ان کے نیچے سے سب سے اونچی سواری گئی، یعنی اتنی بڑی وہ مچھلی تھی کہ اس کی پسلی کو کھڑا کیا گیا تو اس کے نیچے سے ایک اونچی سواری گزر گئی جو بلا مزاحمت کے گزر گئی۔ مسلم میں اس کا نام عنبر آیا ہے۔ ابو عبیدہ پہلے تو اسے مردہ دیکھ کر رکے، پھر فرمایا ہم اللہ کے رسول کے پیغمبر ہیں اور حالت اضطرار میں ہے، یعنی بھوک کی حالت میں، اور ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، اس لیے کھاؤ۔ ہم 300 مجاہد تھے اور 1 مہینے تک اس کا گوشت کھاتے رہے اور خوب موٹے تازے ہو گئے۔ ہم گڑھے بھر بھر کر اس کی آنکھوں سے روغن نکالا کرتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے گڑھوں میں 13 آدمی بٹھا دیے تھے۔ ہم نے اس کے گوشت کے بہت سے پارچے بھی اپنے ساتھ لے لیے۔ پھر مدینہ آ کر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا کہ ہم کو راستے میں ایسی مچھلی ملی تھی اور ہم نے اتنے دن تک اس کو کھایا۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزی تھی جو اللہ نے تمہارے لیے سمندر سے نکال کر ساحل پر بھیج دی تھی، اگر تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہو تو مجھے بھی کھلاؤ۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں اس کا گوشت بھیجا اور آپ نے اسے تناول فرمایا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر کے سفر میں اپنے ساتھ تھوڑا سا میٹھا پانی لے جاتے ہیں اور اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مرا ہوا مردار جانور حلال ہے۔ ایک حدیث میں کہ ہمارے لیے 2 قسم کے مرے ہوئے جانور اور 2 خون حلال ہے۔ مرے ہوئے حلال جانور میں مچھلی اور ٹڈی ہے، اور خون کلیجی اور تلی ہے۔ اور محرم پر خشکی کا جو شکار ہے وہ حرام ہے، لیکن اگر یہ ہے سمندر کے یعنی سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال ہے اور خشکی کا شکار ہے وہ جو حرام ہے، کیونکہ یہ
بہت لمبا وہ نہیں ہوتا اس طرح کا، اور ظاہر ہے کہ خشکی پر ہے انسان تو اس کو کچھ نہ کچھ کوئی چیز مل جاتی ہے جس سے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو حاصل کر سکتا ہے، یعنی کچھ اور کھانے کی چیز لے سکتا ہے، لیکن سمندر میں تو سوائے مچھلی کے یا وہاں کے جانور کے اس کو اور کیا چیز ملے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ احل لکم صید البحر وطعمہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن خشکی کا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تو احرام میں خشکی کے جانور تم پر ذبح نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر پھر سے یہی چیز بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کے لیے تمہارے لیے منع کیا گیا ہے کہ خشکی کے اس میں نہیں وہ کر سکتے۔ اور واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تو اب یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے ڈرو اس ذات سے کہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے ہو جائے گے۔ وہ سوال کریں گے کہ جو چیز میں نے تمہارے لیے حلال کیا تھا اس کو تم نے اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا، جو چیز میں نے تمہارے لیے حلال کی تھی اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ تو یہاں پر یہی ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ کعبے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کا گھر بنایا ہے، یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے۔ قیام کا ذریعہ کے معنی کیا ہے؟ نمبر ایک، قائم کی جگہ، یعنی جب تک کعبہ قائم ہے دنیا قائم ہے، جب کعبہ ڈھا دیا جائے گا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی، جیسے قیامت سے پہلے قیامت کی ایک نشانی ہے کہ کعبے کو ڈھا دیا جائے گا۔ نمبر دو، لوگوں کے قیام کے لیے کہ لوگ آئیں، حج و عمرہ کریں اور جائیں۔ نمبر تین، الناس سے مراد عرب لوگ ہیں، جیسے کہ سورہ اللہ تعالیٰ نے اتاری نا، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ حالانکہ مکے میں سوائے زمزم کے پانی کے کوئی ذریعہ نہیں ہے، باقی کا کوئی بھی نہر نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جو، لیکن لوگ آتے جاتے ہیں، خوب بزنس، دنیا بھر کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، بے حساب ہر قسم کے فروٹس ہیں اور بہترین، حالانکہ زمین کچھ بھی نہیں اگاتی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ۔ تو اس گھر کی وجہ سے، اس ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اتنی برکت، اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں وہ رکھے ہیں کہ اللہ نے بنایا حرمت والا گھر کعبے کو۔ حج کی وجہ سے کعبے میں چہل پہل شروع، زندگی کی رمق اور رونق ہوئی ہر طرف، تو یہ کعبہ زندگی قائم ہونے کا سبب بنا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حج کے دنوں میں یہاں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے یا حج کے دنوں، بلکہ رمضان میں دیکھو، عام دنوں میں دیکھو، کبھی بھی کعبہ کا طواف نہیں رکتا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک زبردست نشانی ہے۔ ان مہینوں میں کاروبار عروج پر ہوتا ہے اور حرمت والے مہینے میں لوٹ مار منع ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا محترم بنایا کہ قرآن میں اس جگہ کا ذکر کیا کہ امن کی جگہ اسلام کی پہچان ہے، جیسے سورہ آل عمران میں پڑھ چکے نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ تو وہاں پر یہ ساری چیزیں حرمت والا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عرب کے آس پاس کی جو کنٹریز تھی یا آس پاس کے جو ہے شہر تھے، وہاں پر قافلے کی صورت میں اگر جانور لے کے بھی، کیونکہ پہلے کے زمانے میں یہ نہیں کہ وہاں پہنچیں گے اور آپ کو کوپن مل جائے گا اور آپ کا جانور ذبح نہیں، پہلے جانور ساتھ میں لے کر جانا پڑتا تھا اور اس کو وہاں پر قربانی کرنا پڑتی تھی، تو جو لے کر نکلتے تھے تو راستے میں لوٹ لیا جاتا تھا۔ لیکن کعبے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حرمت والا بنایا کہ جو اس میں داخل ہو گیا تو ان کے جانور بھی محفوظ، ان کی جانیں بھی محفوظ، ان کے مال بھی محفوظ، ان کی ساری چیزیں محفوظ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں حرمت والی بنائی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ حرمت والے مہینے، قربانی کے جانور اور پٹے والے جانور جو حرم کے لیے چھوڑے گئے ہوں، یعنی نشانی کیا تھی کہ یہ قربانی کے حج کے لیے خاص ہے جانور کے ان کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے۔ اور وہاں کا ایک بڑا بزنس جو ہے وہ
یعنی وہاں جو وہ ہوتا ہے کہ چمڑے کا، کہ وہاں جانور کے ذبح ہونے سے اسی لیے وہاں کے لوگوں کی خوشحالی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کعبہ، کعب یعنی ابھری ہوئی چیز، بلندی عظمت کی جگہ۔ یہ عالم جان لو اللہ سخت سزا دینے والے بھی ہے اور اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ کی دونوں صفتیں، دونوں سے ہی وہ ہونا چاہیے کہ بالکل بھی ڈرتے ہوئے بھی نہیں زندگی کے، اتنا ڈر رہے ہیں کہ کوئی خیر کا کام کر ہی نہیں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کہیں پکڑ نہیں ہو جائے، لیکن اتنا بھی نہیں نڈر ہوا جائے کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے، یہ بھی چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو محرم فرمایا تم پر خشکی کا شکار حرام ہے جب تک میں احرام ہو۔ احرام کی حالت میں اگر محرم جان بوجھ کر حالت احرام میں شکار کر لے گا تو گناہگار ہوگا اور کفارہ بھی بھرے گا، اور اگر غلطی سے شکار کرے گا تو صرف تاوان دینا پڑے گا، اسے وہ شکار حرام ہوگا، کیونکہ اس کے حق میں یہ شکار گویا مرا ہوا جانور ہے۔ اگر غیر محرم نے شکار کر کے محرم کو اس کا گوشت ہدیے میں بھیجا، تو اگر غیر محرم نے محرم کے لیے شکار کیا ہو تو محرم اس کو نہیں کھا سکتا، کیونکہ سعد بن جسامہ والی حدیث میں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وحشی گدھا تحفے میں بھیجا۔ اس وقت آپ ابوا یا ودان میں تھے، آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ پھر جب آپ نے ان کے چہرے پر آثار ملال دیکھے تو فرمایا یہ ہم نے احرام کی وجہ سے لوٹا ہے، یعنی وہ ایک صحابی نے انہوں نے پیش کیا تحفے کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا لینے سے، تو ان کو بڑا دکھ ہوا کہ پتہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا میرا تحفہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ آپ کا تحفہ بہترین ہے لیکن ہم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ہم حالت احرام میں ہیں اور ہمارے لیے یہ منع ہے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ شکار میرے لیے کیا گیا اس لیے لوٹا دیا، اگر محرم کے لیے شکار نہ کیا جائے تو پھر اس کا کھانا روا ہے۔ جیسے کوئی وہاں جانور کاٹ کر اگر بیچ رہا ہے تو اب وہ حالت احرام بھی ہے تو لے کے کھا سکتے، کیونکہ وہ خاص آپ کے لیے نہیں پکا ہے۔ جیسے وہاں پر لوگ کھانے کی چیزیں بیچتے ہیں، پکا ہوا کھانا بیچتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ لے کر کھاتے ہو، تو جو چیز جانور، مرغی ہے، گوشت ہے، بکری ہے یا جو بھی ہے، اب وہ پکایا گیا ہوٹلوں میں یا وہ ہے تو وہ آپ کے لیے خاص نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہ عام کامن طریقے کے کوئی بھی آئے گا اور خریدے گا اور کھائے گا تو وہ لینا آپ کے لیے، کیونکہ آپ کے نام سے خاص نہیں وہ شکار کیا گیا۔ آپ نے خیال فرمایا کہ، اور اسی طرح ابو قتادہ والی حدیث میں کہ جب ابو قتادہ نے جو غیر محرم تھے ایک جنگلی گدھا شکار کیا اور اس میں سے گوشت اپنے محرم رفقا کو دیا تو انہوں نے نہیں کھایا جب تک آپ سے پوچھ نہیں لیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے اس کی طرف اشارہ تو نہیں کیا تھا اور شکار کے سلسلے میں ابو قتادہ کی مدد تو نہیں کی تھی؟ تو سب نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا تو تم کھا سکتے ہو، آپ نے بھی کھائے۔ ایک حدیث میں تمہارے لیے خشکی کا شکار حلال ہے۔ سعید نے کہا یعنی حالت احرام میں بشرطیے کہ تم اسے خود شکار نہ کرو اور وہ تمہارے لیے شکار نہ کیا گیا، یعنی دو شرط ہے خشکی کا شکار کے کھانے کی۔ نمبر ایک ہے کہ تم نے خود اس کا شکار نہیں کیا ہو، اور نمبر دو کہ تمہارے لیے کسی نے اس کو شکار نہیں کیا ہو، بس ایسے ہی وہ کیا گیا۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو حالت احرام میں عروج میں ایک گرم دن میں دیکھا، آپ نے ایک صوف چادر سے منہ ڈھانپ رکھا تھا، پھر آپ کے پاس شکار کا گوشت لایا گیا، فرمایا کھاؤ۔ پوچھا کہ آپ نہیں کھائیں گے؟ فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرے لیے شکار کیا گیا ہے۔ ان آیتوں کی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں جو بتا رہے ہیں والہدیہ اور قربانی کے جانور امن سے کعبہ تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہاں ان کا ذکر کر کے حج کے قافلے اپنے ساتھ ہدیہ اور قلائد نشانی کے طور پر پٹے والے ڈال کر لاتے تھے۔ اب چور ڈاکو اس قافلے کو لوٹنے کے لیے بھی آتے تھے تو دور سے ان جانوروں کی نشانیوں کی وجہ سے ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے دور جاہلیت میں۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، یہ سب کیوں؟ تاکہ تم جان لو کہ یہ سب کعبہ، مہینے، جانور، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم اور وسعت کی گہرائی سمجھ میں آئے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ یعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والے بھی، یعنی کوئی بھی کام جو اللہ تعالیٰ کا منع کرتا ہے اگر جان بوجھ کر تم اس کو کرتے ہو تب تو اللہ شدید العقاب ہے، لیکن غلطی سے تم سے ہو گیا اور تم نے جان بوجھ کر کوئی کام نہیں کیا اور معافی بھی مانگ لی تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں۔ عقاب عقب کی جمع ہے، یعنی ایڑی کو کہتے ہیں، کسی گناہ کے بعد اس پر سزا دینا، یعنی کوئی گناہ ہو گیا
اور اس پر جو سزا دی جا رہی ہے اس کو عقاب کہتے ہیں، یعنی پھر اس کے اوپر اس کی سزا۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا، اور لوگوں کی ذمہ داری اس مقام کو ماننا۔ اگر لوگ نہیں مانتے تو وہ ان کا اپنا نقصان ہے، اور اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ سورہ مائدہ کا 6 پارے میں آپ لوگوں کے لیے ایک سوال تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ کی رسالت کا کام کس طرح سے کیا گیا ہے، کس طرح پہنچانا ہے، تو یہاں پر اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نہیں ہے رسول پر سوائے کے پہنچا دینا، یعنی یہ جو آیتیں تم پڑھ رہے ہو یہ بھی کس نے پہنچایا ہم تک؟ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے ساتھ ہم تک یہ پہنچایا، جبھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کس چیز کو حلال کیا، کس چیز کو حرام کیا، اس کو ایکسپلین کس طرح کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے وہ کام یا خود کہہ کر بتایا یا جس طرح سے بھی، تو وہ ساری چیزیں کہ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے ہمارے رسول کے ذمے سوائے کے پہنچا دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی چپکے سے بھی تم جو کرو گے اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور جو تم ظاہر کرو گے اس کا بھی علم ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز میں خیانت نہیں کی، جیسے کہ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے کہ وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ، یعنی کسی بھی نبی نے کوئی خیانت نہیں کی، اگر خیانت کی ہوگی تو قیامت کے دن اس کو سامنے لایا جائے گا۔ تو پہنچانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی بھی طرح کی کوئی امانت میں خیانت نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی، جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جیسا تھا ایز اٹ از ویسے ہی پہنچا دیا یہ ساری چیزیں۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، اور قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، کہہ دیجئے خبیث اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے کہ تمہیں خبیث کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ اے عقل والوں، ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ، کیونکہ ہر خبیث چیز پاک کو بھی گندا کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں مقدار نہیں کوالٹی کی اہمیت ہے۔ اس لیے کافر اگر کروڑوں میں ہوں تو ان کے مقابلے میں ایک اہل ایمان بھاری ہے ان پر، حرام مال ڈھیروں بھی ہوں اس کے مقابلے میں 1 روپیہ حلال کا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر آپ پیاسے ہیں اور ایک طرف گندے پانی کا ٹب بھرا ہوا ہے اور دوسری طرف صاف 1 گلاس پانی ہے، تو آپ کون سا لینا بہتر سمجھو گے؟ ظاہر ہے کہ جو صاف ستھرا پانی ہے۔ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ میں بچتا ہوں ایک مشتبہ درہم سے، بچنا 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے، یعنی کوئی شبے والی چیز ہے، کوئی شک والی چیز ہے، اس سے میں بچنا پسند کرتا ہوں بنسبت اس کے کہ میں 100 درہم صدقہ کروں۔ جیسے کہ صحابہ اکرام میں سے، یعنی کثرت پاکیزہ چیز کی بہتر ہے چاہے کہ خبیث زیادہ ہو۔ جیسے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کے لیے مال جمع کیا جا رہا ہے جنگ کے لیے، تو کون ہے جو مال اپنا لاتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا مال لے آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف، سارے لوگوں نے اپنا اپنا مال پیش کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیر لگ گیا۔ ایک صحابی آئے ایک مٹھی کھجور لے کر، تو غریب تھے، مسکین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حلال ہے، یہ ایک یہودی کا کنویں پر میں نے ساری رات ڈول سے پانی نکالا، مزدوری کی، اور اس کے بعد اس نے مجھے یہ ایک مٹھی کھجور دی مزدوری پر، وہ میں نے کھایا نہیں، وہ میں اس مال کے لیے لے کر آیا ہوں کہ یہ جو جمع کیا جا رہا ہے اس میں صدقہ دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کی کمائی، اور وہ کثرت نہیں تھی، ایک مٹھی کھجور کی کوئی وہ نہیں تھی اتنے سارے ڈیروں مال کے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو سب سے اوپر رکھا اور کہا کہ یہ سب سے بہتر ہے کہ جو محنت کر کے حلال طریقے سے کما کر اور وہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اے ارباب، اے عقل والوں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، حرام سے پرہیز کرو اور اسے چھوڑ دو اور حلال پر قناعت کرو، تاکہ تم دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔
یعنی فلاح پانا چاہتے ہو تو فلاح پانے کی تو بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے یہی ہے کہ کوئی کاروبار اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور وہ مشتبہ ہے اور وہ شک و شبے والا ہے، حالانکہ اس میں آپ کو جو مال کی ان ہے جو ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑی سیلری مل رہی ہے یا بہت بڑا بزنس ہو رہا ہے یا بہت اجر، لیکن آپ جب اس کے بارے میں معلوم کرتے ہو تو وہ کیا ہے کہ حلال نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ کو ایک معمولی سی نوکری مل رہی ہے جس میں چند روپے مہینے کے ملیں گے یا چند اس میں وہ ہے لیکن اس سے کم ہے، لیکن یہ کم جو ہے وہ حلال ہے، کیونکہ 99 روپیز میں اگر ایک حرام کا مل گیا تو وہ 99 کو حرام کر دے گا، اس لیے اس کو بہت بچنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ برابر ہو ہی نہیں سکتے ناپاک اور پاک، چاہے کہ اچھی لگے تمہیں ناپاکی یعنی بہت زیادہ ہے اور تم کو بڑی اچھی لگ رہی، بڑی بھلی لگ رہی ہے، لیکن اللہ سے ڈرو اے عقل مند والوں، عقل والوں، تاکہ تم فلاح پاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور رحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو ادب سکھا رہے ہیں کہ بے فائدہ قرید نہ کیا کرو، کیونکہ اگر وہ باتیں تمہارے سوالات کی وجہ سے ظاہر کر دی جائیں تو بسا اوقات باعث رنج و غم بن سکتی ہے، پھر انہیں سننا بھی تم گوارا نہیں کرو گے۔ اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے ایک کہ کس طرح سے کہ کیوں منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کی طرف سے مجھے کوئی بات نہ پہنچائے، جب میں تمہارے پاس آؤں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا دل بے داغ ہو۔ انس بن مالک فرماتے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرمایا، میں نے ایسا واز کبھی نہیں سنا تھا، فرمایا اگر تمہیں ان باتوں کا علم ہو جائے جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسنا بھول جاؤ، روتے ہی رہو۔ فرماتے یہ سن کر صحابہ منہ چھپا کر رونے لگے اور ان کی روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا فلاں، اس پر آیت اتری۔ انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا آج مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، جو بات پوچھی جائے گی میں اس کا جواب دیے بغیر نہیں رہوں گا۔ یہ سن کر صحابہ ڈر گئے کہ کہیں سوالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا غصہ نہ اتر آئے۔ میری جدھر نگاہ اٹھتی تھی میں دیکھتا تھا کہ ہر شخص کپڑے میں منہ لپیٹے ہوئے رو رہا ہے، کہ پھر ایک شخص جس کے بارے میں لوگوں کو شبہ تھا کھڑا ہو کر بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذیفہ۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا ہم اللہ کے رب ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہیں اور فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جیسی بھلائی اور برائی میں نے کبھی نہیں دیکھی، میرے سامنے جنت و جہنم لائی گئی، میں نے دونوں کو اس دیوار سے بھی زیادہ قریب دیکھا۔ یہ سن کر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ابن عباس فرماتے کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول سے بطور دل لگی کے سوال کرنے کی عادت تھی، بس مذاق میں ایسے ہی پریشان کرنے کے لیے پوچھا کرتے تھے۔ کوئی پوچھتا میری کھوئی ہوئی اٹھنی کہاں ہے، اللہ نے انہیں کے بارے میں یہ آیت اتاری کہ مذاق سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا، سورہ حجرات میں اس کے آداب انشاءاللہ آئیں گے۔ تو یعنی تم سے پہلوں نے، اس سے پہلے جو تم سے پہلے تھے ان لوگوں نے قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے بھی قومیں اسی طرح بے مقصد بے فائدہ لا یعنی سوال کرتی تھی۔ اللہ سے کہو ہمیں معجزہ دکھائے، اترتا ہوا قرآن دیکھیں یا اور بہت ساری چیزیں، لیکن دیکھ لینے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ جیسے کہ مائدہ اترتا ہوا دیکھیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور وہ بنی اسرائیل کا ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھ چکے، اور ہو گئے کافروں میں سے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، ان دونوں کے بیچ کچھ مشتبہ چیز ہے جن کو واقع یعنی واضح کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہے تاکہ دین قابل عمل رہے۔ ان میں سے جو شخص شک والی چیزوں سے بچ گیا وہ اپنے ایمان کو بچا لے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اسی کے بارے میں آ رہے ہیں کہ یعنی تم سے پہلوں نے ان حرام چیزوں کے بارے میں سوال کیا، پھر جب انہیں ان کا جواب دیا گیا تو ان پر ایمان نہیں لایا، ان کی وجہ سے کافر بن گئے۔ یعنی جب ان کے سامنے تفصیل آئی تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ ان کے سوالات دل لگی کے لیے تھے، عمل کے لیے نہیں تھے۔
جیسے کہ حج کے بارے میں ایک شخص نے آ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی آیتیں پڑھ کر بتا رہے تھے کہ لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا، تو ایک صحابی اس میں سے کھڑے ہو کے ایک شخص پوچھتے ہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر انہوں نے 2-3 دفعہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر جب یعنی آپ کا آواز ختم ہو گیا، آپ فرما چکے، تو پھر کہا کہ جو یہ شخص بار بار پوچھ رہا تھا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر یہ چیز یعنی فرض ہو جاتی کہ جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، ویسے تمہارے لیے ہر سال کا حج کرنا فرض ہو جاتا، تو تم مشکل میں پڑ جاتے، کیونکہ ایک قرآن کی آیت اتر جاتی نا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو اس چیز سے ڈرو کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کو رسول دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. تو یہاں پر یہی بھی ہے کہ تم سے پہلے کے لوگ ہلاک کیوں ہوئے، اسی طرح کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاؤں کو پریشان کیا کرتے تھے، اور طرح طرح کے ایسے ایسے سوالات کیا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس چیز سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم اس وقت سوال کرو جب یہ آیت قرآن نازل ہو رہا ہو، ینزل القرآن تبد لکم، کہ پھر وہ تمہارے لیے فرض نہ ہو جائے، پھر تم اس مشکل میں پڑ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب غفور حلیم ہے، خوب بخشنے والے بھی ہیں اور بردبار بھی ہیں، یعنی عفو درگزر سے کام لینے والے بھی ہیں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو پکڑ کر سکتے. مسلمانوں کو ایسے سوالات سے روک دیا گیا، جیسے کھانے کے بارے میں عیسائیوں نے کیے تھے، پھر ان کے منکر ہو گئے تھے. اللہ نے منع کر کے فرمایا کہ قرید نہ کرو، ورنہ اگر تمہاری قرید کی وجہ سے قرآن میں کسی حکم کے بارے میں سختی اتر آئی تو تمہیں خود ہی ناگوار گزرے گا. وہی کا انتظار کرو، تمہارے دلوں میں جو سوالات کھٹک رہے ہیں ان سب کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا. ٹائم کے حساب سے ہم لوگ یہاں تک کرتے ہیں. آیت نمبر 102 کہاں تک کیا ہم لوگوں نے؟ 108 تک کا. آیت نمبر 102 تک کرتے ہیں، کیونکہ آگے بھی حرمت والی چیزیں آ رہی ہیں، بہت ساری اس کی ڈیٹیل ہے. انشاءاللہ باذن اللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. آپ سب سے کے لیے